میاں صاحب کا اسلامی نظام۔ اور خان صاحب کی مدینہ اسٹیٹ کہاں گئے؟ میاں نواز شریف نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے انہیں تیسری بار وزیر اعظم بننے کا موقع دیا تو وہ اسلام کے نام پر بننے والے پاکستان میں اللہ کا نظام نافذ کریں گے۔ عمران خان نے 2013 کی الیکشن مہم کے دوران بارہا یہ کہا ہے کہ ان کا خواب پاکستان کو ایک صحیح اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا ہے۔ خان صاحب مدینہ کی اسلامی ریاست کو اپنا آئیڈیل کہتے اور اسی نظام کے قیام کا وعدہ کرتے رہے۔ میاں صاحب تیسری بار وزیر اعظم بن گئے اور خان صاحب کی پارٹی کو خیبر پختونخوا میں حکومت مل گئی۔ تقریباً 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا، یعنی دونوں حکومتوں نے اپنا اپنا نصف دور حکومت مکمل کر لیا، مگر نہ میاں صاحب اور نہ ہی خان صاحب نے اپنا وعدہ وفا کیا۔ ان 2.5 سالوں کے دوران پاکستان میں اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے میاں صاحب نے کوئی ایک قدم نہیں اٹھایا۔ خان صاحب نے بھی خیبر پختونخوا میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے اب تک کوئی ایک کام نہیں کیا۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے ساتھ تو جماعت اسلامی بھی حکومت میں شامل ہے، لیکن اس کے باوجود صوبائی حکومت نے اسلامی نظام کے فروغ کے لیے وہ کچھ نہ کیا جو اس کے اپنے دائرہ کار میں ہے۔ ہمارا المیہ تو یہ ہے، پاکستان میں اسلامی آئین کے ہوتے ہوئے بھی یہاں گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ جنرل مشرف کے دور کی روشن خیالی مزید تقویت پکڑتی جا رہی ہے، مگر کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ چند روز قبل ایک ٹی وی چینل پر خبر چلی جس کے مطابق گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں ایک طالبہ کو اس لیے داخلہ نہ دیا گیا کیونکہ وہ پردہ کرتی تھی۔ طالبہ نے اس سلسلے میں ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی اور یہ بتایا کہ انٹرویو لینے والے پینل جو مردوں پر مشتمل تھا نے اس طالبہ کو پردہ کرنے کی صورت میں داخلہ نہ دینے کا کہا، جس پر اس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ خبر ایک ٹی وی چینل پر چلی، جبکہ دیگر چینلز نے اس واقعہ کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی۔ ویسے ایسی خبر کو میڈیا میں کوئی خاص لفٹ مل بھی کیسے سکتی تھی، کیونکہ ٹی وی چینلز تو روشن خیالی کے علم برداروں میں شامل ہے۔ اس کے برعکس اگر خبر یہ ہوتی کہ کسی تعلیمی ادارے نے مغربی لباس پہننے پر کسی طالبہ کو داخلہ دینے سے انکار کر دیا، آپ دیکھتے کہ یہ ٹی وی چینل کیسے آسمان سر پہ اٹھاتے اور منٹوں میں متعلقہ ادارے کی انتظامیہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا جاتا۔ کوئی 1-2 سال پہلے کی بات ہے کہ اسلام آباد کے ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے نسٹ کی انتظامیہ نے طلباء و طالبات کو مہذب لباس پہننے کے لیے ایک نوٹس جاری کیا تاکہ تعلیمی ماحول کو روشن خیالی کی حدیں پار کرنے سے بچایا جا سکے، لیکن بجائے اس کے کہ اس پر ادارہ کی انتظامیہ کی تعریف کی جاتی، اس کا روشن خیال میڈیا کے ایک سیکشن کی طرف سے کھلے عام مذاق اڑایا گیا۔ چند سال پہلے پنجاب اسمبلی کی ایک خاتون ممبر نے اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ تھیٹر ڈراموں میں فحش ڈانس روکا جائے۔ اس قرارداد کو متفقہ طور پر پاس کر دیا گیا، جو ایک خوش آئین اقدام تھا، لیکن جیسے ہی یہ خبر میڈیا کے ہاتھوں لگی، انہوں نے پنجاب اسمبلی اور قرارداد پیش کرنے والی خاتون کے خلاف ایک ایسی مہم شروع کر دی کہ کوئی اس قرارداد کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ٹی وی چینلز نے اس مسئلے کو عورتوں کے حقوق، آزادی رائے اور تفریح کی اہمیت سے ایسا جوڑا کہ فحاشی کا فتنہ جیسے فتنہ ہی نہ رہا ہو بلکہ کوئی بڑا کام بن گیا ہو۔ ٹی وی دیکھنے والوں کو ایسا لگا جیسے فحش تھیٹر کوئی بڑا تعمیری کام کر رہے ہوں، جبکہ اس دھندے کے خاتمے کے لیے قرارداد پیش کرنے والے کوئی ویلن ہوں۔ گزشتہ سال کے اوائل میں بنی گالہ میں وزیر اعظم نواز شریف اور عمران خان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ میڈیا کی روشن خیالی ہمارے مذہبی و معاشرتی اقتدار کو تباہ و برباد کر رہی ہے، جس کو روکا جانا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ اس بارے میں عملی قدم نہ حکومت کی طرف سے اٹھایا گیا اور نہ ہی خان صاحب نے اس مسئلے پر کوئی آواز اٹھائی، اور یوں ہمارے بگاڑ کا سفر تیزی سے جاری و ساری ہے۔ ہم اس دنیا کے دھوکے میں پڑے ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، ترجمہ، اور دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے
ہم پر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو، یا اللہ جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تک پہنچا دو۔ وہ جنت والے جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان کافروں پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ اللہ کی دھرتی میں اللہ کے قانون کا نفاذ وہ اصل مقصد ہے جس کے حصول کے لیے ہمارے سیاسی رہنماؤں، پارلیمنٹ، حکومت، عدلیہ اور دوسری ریاستی اداروں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں۔ اس سلسلے میں میڈیا سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی روشن خیالی کے علمبرداروں اور ان کے بیرونی آقاؤں سے گھبرانے کی۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ خان صاحب امپائر کے اشارہ اور اس کی خوشی کے بجائے اپنے اللہ کی رضا کے لیے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کے خلاف اس لیے سڑکوں پر آتے، لانگ مارچ کرتے اور ڈی چوک میں دھرنا دیتے کہ پاکستان کو ایک فلاحی اسلامی ریاست بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر کیا جائے۔